اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ
بينات وأن الله يهدي من يريد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم عليكم بر الرؤوف الرحيم ورب حليم. نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في عظمة رسوله وشرف حبيبه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم وسعديك حق ويقين وإيمان وصدقة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. معزز محترم برادران ملت، معزز ناظرین و مکرم سامعین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے صاحب القرآن سلطان مدینہ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت کے طفیل بارگاہ سرکار لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی اس مبارک مقدس مسجد میں سلسلہ وار ہفتہ وار درس تفسیر قرآن مجید کے ضمن میں منعقد ہونے والی آج کی یہ پاکیزہ نشست نمبر 218 ہے. نشست نمبر 218 منعقد ہو رہی ہے اور سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 16 تک جملہ 12 آیتوں کی ابھی تلاوت کی گئی. سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 تا آیت نمبر 16 یعنی جملہ 12 آیتوں کی ابھی تلاوت کی گئی ہے. قبل اس کے تفسیری مضمون بیان کیا جائے، قبل اس کے وضاحتی مضمون بیان کیا جائے، ترجمہ سماعت فرمائیں. سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 16 تک ان 12 آیتوں کے معانی کا ترجمہ اس طور پر ہے کہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے لوگو اگر تمہیں کچھ شک ہو جی اٹھنے میں تو ذرا اس امر میں غور کرو کہ ہم نے ہی پیدا کیا تھا تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کے ٹکڑے سے. بعض کی تخلیق مکمل ہوتی ہے اور بعض کی نامکمل، تاکہ ہم ظاہر فرما دیں تمہارے لیے، اور ہم قرار بخشتے ہیں رحموں میں جسے ہم چاہتے ہیں ایک مقررہ میعاد تک. پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں بچہ بنا کر، پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنے شباب کو، اور تم میں سے کچھ فوت ہو جاتے ہیں اور تم میں سے بعض کو پہنچا دیا جاتا ہے نکمی عمر تک، تاکہ وہ کچھ نہ جانے ہر چیز کو جاننے کے بعد. اور تو دیکھتا ہے کہ زمین خشک پڑی ہے، پھر جب ہم اتارتے ہیں اس پر پانی تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور پھولتی ہے اور اگاتی ہے ہر خوشنما جوڑے کو. یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے اور وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور بلا شبہ وہی ہر چیز پر قادر ہے. اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں ذرا شک نہیں، اور اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائے گا ان کو جو خبروں میں ہے. اور انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے، گردن مروڑے ہوئے تاکہ بہکا دے اللہ کی راہ سے. اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ہم چکھائیں گے اسے قیامت کے دن جلانے والی آگ کا عذاب. یہ سزا ہے اس کی جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی کنارے پر، پھر اگر پہنچے اسے بھلائی تو مطمئن ہو جاتا ہے اس سے، اور اگر اسے پہنچے کوئی آزمائش تو فوراً منہ موڑ لیتا ہے. اس شخص نے برباد کر دی اپنی دنیا اور آخرت، یہی تو کھلا ہوا خسارہ ہے. وہ عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی جو نہ ضرر پہنچا سکتا ہے اسے اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے اسے، یہی تو انتہائی گمراہی ہے. وہ پوچھتا ہے اسے جس کی ضرر رسانی زیادہ قریب ہے اس کی نفع رسانی سے، یہ بہت برا دوست ہے اور بہت برا ساتھی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے باغات میں، رواں جن کے نیچے نہریں. بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے. اور جو شخص یہ خیال کیے بیٹھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی مدد نہیں کرے گا نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، تو اسے چاہیے کہ لٹک جائے ایک رسی کے ذریعے چھت سے
پھر اسے کاٹ دے، پھر دیکھے آیا دور کر دیا ہے اس کی تدبیر نے اس کے غم و غصے کو، اور اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس کتاب کو روشن دلیلوں کے ساتھ، اور بے شک اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ الحج کے بارے میں اس سے پہلے بھی ہم آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں کہ سورہ حج کے بارے میں یہ ہے کہ جتنی خصوصیات مکی صورتوں کی ہیں وہ سب اس سورہ میں پائی جاتی ہیں۔ مکی صورتوں کے جو امتیازات، جو خصوصیات ہوتے ہیں وہ سب اس صورتوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن بعض ایسی خصوصیات بھی اس میں ہیں جو مدنی صورتوں کا امتیاز ہیں۔ لہٰذا اس کے بارے میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف مفسرین کرام کی رائے کے پیش نظر جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ وقال الجمہور، اکثریت کا، میجارٹی کا، مفسرین میں سے زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا ہے السورۃ مختلطۃ منہا مکی و منہا مدنی، کہ اس میں بعض مکی آیتیں بھی ہیں، بعض مدنی آیتیں بھی ہیں۔ وہذا هو الاصح، اور یہی قول صحیح ہے، یعنی مطلب یہ کہ اس کا کچھ حصہ ہجرت سے پہلے نازل ہوا اور کچھ حصہ ہجرت کے بعد نازل ہوا، یعنی اس کی کچھ آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں اور کچھ آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، لیکن عموماً چونکہ زیادہ تر آیتیں اس میں مدنی خصوصیات کی پائی جاتی ہیں تو اس سورہ کو مدنی کہہ دیا جاتا ہے۔ بولنے میں بول دیتے ہیں کہ سورۃ الحج مدنی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس میں مکی صورتوں کی بھی آیتیں شامل ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں جو مضامین بیان فرمائے ہیں، سورۃ الحج کے شروع میں پہلے یہ بات بتائی گئی کہ قیامت سے پہلے ایک خطرناک قسم کا زلزلہ آنے والا ہے، قیامت کا زلزلہ آنے سے پہلے ایک زلزلہ آنے والا ہے، اور اس زلزلے کی کیسی ہیبت ہوگی، کیسی وحشت ہوگی اور کیا انداز ہوگا، اور لوگ کس طرح اس سے ہیبت کھائیں گے، اس کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ وہ زلزلہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ جو لوگ نشے میں نہیں ہوں گے لیکن معلوم ہوگا گویا وہ نشے میں ہے، اور حمل والی عورتوں کی حمل ساخط ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ لوگوں میں سے جو لوگ بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، قیامت کے آنے پر بھروسہ نہیں کرتے، یا قرآن کے کلام الہی ہونے کا انکار کرتے ہیں، یا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کے منکر ہیں، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ در حقیقت وہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور بتایا گیا کہ جس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے، یعنی شیطان کے سرکش شیطان کے مقدر میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ جو اس کو اپنا دوست بنائے گا تو شیطان اسے گمراہ کر دے گا اور اسے بھڑکتے ہوئے عذاب کی طرف راستہ دکھائے گا۔ شیطان کے مقدر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو اس سے دوستی کرے گا، اس کی بات مانے گا، اس کے بہکاوے میں آئے گا، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، تو وہ شیطان اس کو گمراہ کر کے جہنم تک پہنچا دے گا۔ اب کفار مکہ چونکہ مرنے کے بعد کی زندگی کے منکر تھے، آخرت کو مانتے نہیں تھے، تو اللہ رب العزت نے یہاں انسان کی تخلیق کے مرحلے کا بیان فرمایا۔ مقصد یہ ہے کہ جو پروردگار نیست کو ہست کر سکتا ہے، معدوم کو موجود کر سکتا ہے، جو کچھ نہیں تھا اس کو اس نے پیدا کر دیا، اگر دوبارہ اس انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کرے تو اس کو روکنے والا کون ہے؟ کون سی چیز مانے ہیں؟ یعنی جب کچھ نہیں تھا تو اس وقت پیدا کیا تھا، تو پھر دوبارہ بھی اگر وہ ارادہ کرے تو اس کو روکنے والا کون ہے؟ اور حقیقت یہی ہے کہ جو آدمی کسی کام پر قادر ہوتا ہے، وہ آدمی ایک مرتبہ اگر وہ کام کر کے دکھائے تو اس کا مطلب یہی سمجھا جاتا ہے کہ دوسری مرتبہ بھی وہ کام کرنا اس کو آتا ہے، تیسری مرتبہ بھی وہ کام کرنا اس کو آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کار ڈرائیو کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر وہ کر سکتا ہے، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ بھی وہ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جو کسی حرفے سے، پیشے سے، صنعت سے، کسی آکوپیشن سے اگر کوئی وابستہ ہے، وہ اپنے پیشے کا کام ایک مرتبہ نہایت نفاست اور ستھرائی اور کمال کے ساتھ کر کے دکھا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بعد میں بھی وہ کام کر سکتا ہے۔ کسی کو شاعری کرنا آ رہا ہے، ایک مرتبہ وہ شاعری کر کے دکھا رہا ہے، تو مطلب یہ کہ دوسری مرتبہ بھی شاعری کر سکتا ہے، تیسری مرتبہ بھی وہ شاعری کر سکتا ہے۔ اگر کوئی حافظ قرآن ہے، نماز میں قرآن مجید پڑھ کے سنا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ بعد میں بھی وہ سنا سکتا ہے۔ یعنی دین کا، دنیا کا کوئی کام جب ایک مرتبہ کوئی کر کے بتائے، ایک مرتبہ اس سے وہ کام ثابت ہو جائے، تو کوئی وجہ نہیں کہ دوسری یا تیسری مرتبہ اس کے لیے وہ کام ثابت نہ ہو۔ چھوٹا بچہ بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب پہلی مرتبہ پیدا فرما دیا تو پھر دوسری مرتبہ پیدا کرنا اس کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ اور یہاں ایک مثال پیش کی گئی جس کو انسان ہر سال دیکھتا ہے کہ دھوپ کالے کا موسم آتا ہے، دھوپ کی تیزی اور شدت کی وجہ سے زمین پر جتنی گھاس تھی وہ پوری سوکھ کر خشک ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، نہیں کے برابر ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر جب بارشوں کا موسم آتا ہے، بارشیں برستی ہیں،
تو پھر پوری زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، گویا مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ تو جو پروردگار خشک زمین کو دوبارہ ہری بھری کر سکتا ہے، دوبارہ اگر مرے ہوئے انسانوں کو اگر وہ پیدا کرے تو اس کو روکنے والا کون ہے؟ اور بتایا گیا ہے کہ قیامت آ کے رہے گی، جتنے لوگ خبروں میں ہیں وہ خبروں کے باہر نکالے جائیں گے۔ اب جو جھگڑا کرنے والے جھگڑا کر رہے ہیں تو یہ در حقیقت ان کی گمراہی ہے، یہ ان کی سرکشی ہے، بغیر علم کے، بغیر دلیل کے، بغیر کسی روشن کتاب کے یہ جھگڑا کر رہے ہیں، یعنی کوئی بیسی نہیں ان کی بات میں، ان کی بات میں کوئی دلیل ہی نہیں، ان کی بات میں کوئی معقولیت ہی نہیں ہے۔ در حقیقت وہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہکانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی گمراہی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب جہنم مقرر کیا جائے گا کافروں کے لیے۔ اور اس روز انہیں بتایا جائے گا کہ دنیا میں جو تم نے کیا تھا، یعنی خود بھی حق کے منکر تھے، دوسرے لوگوں کو بھی حق سے انحراف کے راستے دکھا رہے تھے، اس کا نتیجہ نکلا کہ آج تمہارے ان کرتوتوں کا برا نتیجہ تم دیکھ رہے ہو۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جو جہنم میں تم داخل ہو رہے تمہارے کرتوت کی وجہ سے، تمہارے برے کاموں کی وجہ سے، تمہارے عمل بد کی وجہ سے برا نتیجہ تم کو دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اور لوگوں میں سے بعض لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں لیکن یقین کامل کے ساتھ نہیں، کسی بھی وقت ابلیس لعین مردود ان کی عبادت کو برباد کر دے سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ کسی بھی وقت وہ ایسے پوزیشن میں آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ایسی ناشکری کرتے ہیں اور ایسے انکار پہ مائل ہوتے ہیں کہ ان کا کیا دھرا سب غارت ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگ وہ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، جو نہ نفع پر قادر ہو نہ نقصان پر، تو یہ تو کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ اور نتیجہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں، باغات میں، بہشت بری میں داخل فرمائے گا، ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور مکے کے کافروں کا یہ خیال تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ساتھ نہیں دے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ہجرت سے پہلے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں تو اس وقت کی سچویشن کے پیش نظر مسلمان بظاہر کمزور نظر آ رہے تھے، کافر بظاہر طاقتور نظر آ رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے شہر میں رہنا مشکل ہو گیا تھا، جان پر بات آ گئی تھی، دشمنوں کی دشمنی عروج پہ تھی، مسلمان کمزور ظاہر ہو رہے تھے اس وقت۔ تو اس سچویشن میں ہو سکتا ہے کہ ان کافروں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ مسلمان بے یار و مددگار ہیں اور پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا آخرت میں کوئی مدد نہیں کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ شاید کافروں کی یہ کافرانہ سوچ ہوگی، لیکن یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص چھت میں رسی لگا کر اس کو اپنے گلے میں پھندا بنا کر لٹکا رہے اور لٹک جائے تو اس کی اس تدبیر کی وجہ سے اس کا کیا حل ہوگا، یعنی اس کی تو موت واقع ہو جائے گی۔ مطلب یہی مثال دے کر بیان کرتے ہیں کہ تدبیر ہم نے اس کے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر دیکھے آیا دور کر دیا ہے اس کی تدبیر نے اسے غم و غصے کو۔ اگر کوئی آدمی چھت پر رسی لٹکائے پھر اس کو پھندا بنا کر اپنے گلے میں ڈال کے لٹک جائے تو کیا اس کا غم اور غصہ دور ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی بہت زیادہ ڈپریشن میں ہے، غم میں ہے، غصے میں ہے، غصے کو دور کرنے کا نتیجہ اس نے کیا نکالا کہ ایک رسی چھت میں اٹکا کر اپنے گلے میں پھندا بنا کر ڈال لیا اور خودکشی کر لی، پھانسی دے لیا اپنے آپ کو۔ تو کیا اس کا غم غصہ دور ہوگا؟ اس کا غم و غصہ دور نہیں ہوگا، جو جان باقی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کرنا اپنے آپ کو پھانسی چڑھانے کے برابر ہے، کیونکہ اب ان کے دین کی جو سربلندی ہو رہی ہے وہ رکنے والی نہیں ہے۔ رب العالمین ان کی تائید ان کے اس طرح ساتھ ہے کہ مٹانے کی کوشش کرنے والے وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ خود مٹ جائیں گے، اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے وقت قریب آ رہا ہے کہ خود نقصان اٹھائیں گے۔ ایسے ہی ہوا ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر کے بعد سے جو مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو پورے شہر مکہ میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھ سکے۔ جب فاتحانہ شان کے ساتھ رمضان المبارک میں 8 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو فتح کر کے واپس لوٹے ہیں، خون کے پیاسے جان کے دشمن، زندگی بھر کی دشمنیاں کرنے والوں کا یہ حال تھا، زبان سے کچھ بولنا تو دور کی بات تھا، کچھ پریکٹیکل نقصان پہنچانا تو دور کی بات تھا۔ اس پوزیشن میں، اس حیثیت میں بھی نہیں تھے کہ آنکھ میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکیں۔ وہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت تھی کہ آپ نے بھیک میں زندگی عطا فرمائی اور ایسی مہلت دی کہ کسی کے لیے آپ نے موت کا فیصلہ نہیں سنایا، بلکہ سب کو مہلت دے کر آپ موافق آپ نے اعلان فرما دیا۔ ورنہ اگر اس دن آپ بدلہ لینے کا ارادہ کرتے، گاجر اور مولی کی طرح ان دشمنوں سے بدلہ اگر آپ لینا چاہے تو کوئی آپ کو روکنے والا نہیں تھا۔ وہ آپ کی شان رحمت للعالمین ہی تھی کہ آپ نے یکلخت
سب کو معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی خبردار کر رہا ہے مکے کے کافروں کو کہ اب تمہارا یہ دور زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے، تم پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں کرو گے تو تمہاری مثال ایسی ہے گویا تم خودکشی کر رہے ہو، چھت میں رسی لٹکا کر اس کا پھندا بنا کر اپنے گلے میں ڈال رہے ہو، تمہاری جان جائے گی، تمہارا نقصان ہوگا۔ تو اس طرح گویا پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال لینے کے برابر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس کتاب کو روشن دلیلوں کے ساتھ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اسے جسے وہ چاہے۔ مطلب یہ کہ جو اب تک ایمان نہیں لائے ہیں وقت باقی ہے، ایمان لے آئیں، اور وہ برا انجام آنے سے پہلے، وہ برا نتیجہ نکلنے سے پہلے اپنی فکر کریں، اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ قرآن مجید کی پیشن گوئی غزوہ بدر کے موقع پر حق ثابت ہو گئی۔ جتنے سرغنہ سردار تھے قبیلہ قریش کے، مکہ مکرمہ کے 70 سردار مارے گئے قبیلہ قریش کے، جو کریم آف دی سوسائٹی جو لوگ مانے جاتے تھے، ایک ہی دن میں موت کی گھاٹ سلا دیے گئے، اور مسلمانوں کو ایسی فتح مبین نصیب ہوئی کہ شاید ان کافروں نے کبھی گمان نہیں کیا تھا ہوگا کہ اتنی جلد اتنی بڑی فتح مسلمانوں کو نصیب ہوگی۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا۔ اب اس کے بعد حالات واقعات ہوتے گئے، جو کچھ ہوا 6 سال کے بعد سن 8 ہجری میں تو مکہ اس طرح فتح ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح فرما کر فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ یہ آپ کی شان کریمی تھی، آپ کے رحمت للعالمین تھی کہ آپ نے اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے، اپنے آپشن سے آپ نے سب کو یکلخت معافی کا پروانہ عطا فرما دیا۔ چنانچہ یہاں اب مکے کے مشرکین کو مشکل یہ تھی سمجھنے میں کہ مرا ہوا آدمی دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ انسان کی پیدائش پر غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تمہیں کچھ شک ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، مرنے کے بعد تم جی اٹھو گے، اس بارے میں اگر تم کو شک ہے، شبہ ہے، اگر تم کو کچھ ڈاؤٹ ہے، اگر تم کو یقین نہیں ہے، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو تم اپنی پہلی ہی پیدائش پر غور کیوں نہیں کر لیتے کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ تو علامہ عبد الرحمن ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس یعنی اہل مکہ، یا اہل مکہ، یا ایھا الناس سے مراد کون ہے یہاں پر؟ اے اہل مکہ، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، وہ ان سے خطاب ہو رہا ہے۔ اے اہل مکہ، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر کچھ شک ہے، ابن جوزی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں اے فی شک من القیامہ، اگر قیامت آنے میں اگر تم کو کچھ شک ہے، ان کنتم فی ریب من البعث اے فی شک من القیامہ، اگر تم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں ریب ہے، شک ہے، قیامت کے آنے میں اگر تم کو کچھ شک ہے، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو تم کو یاد رکھنا چاہیے، اپنی پیدائش پر غور کرنا چاہیے کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم مٹی سے کہاں پیدا ہوئے؟ انسان کی تخلیق تو ماں باپ کے ذریعے ہو رہی ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ماں اور باپ کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ کے اختلاط کے ذریعے۔ خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَاب کا مطلب کیا ہے؟ اب یہاں سے جتنی عربی کی عبارتیں میں پیش کروں گا بغیر حوالہ دیے کہ آپ سمجھ جائیں کہ علامہ عبد الرحمن ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جمع الاقوال سے، اب ایک مرتبہ بول کے میں چھوڑ رہا ہوں۔ تو مطلب اس کا یہ ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَاب، یعنی خلق آدم، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا کا مطلب انسانیت کی اصل آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ آپ مٹی سے نہیں پیدا ہوئے، ڈائریکٹ مٹی سے نہیں پیدا ہوئے، میں ڈائریکٹ مٹی سے نہیں پیدا، صحیح بات ہے، لیکن تمام انسانیت کی جو اصل آدم علیہ السلام ہے وہ تو مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ انسان مٹی سے بنا کا مطلب انسانیت کے اصل آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کر دیا گیا، پھر آپ کے پسلی کے جوڑے سے بی بی حوا کو پیدا کیا گیا، پھر ان دونوں کے ذریعے پانی سے پانی مل کر انسانوں کی تخلیق عمل میں آتی ہے۔ باپ اور ماں کا پانی ملتا ہے، ماں کے رحم میں 2 پانی ملتے ہیں اور انسان کی تخلیق عمل میں آتی ہے، لیکن ان دونوں پانیوں کا جو آغاز ہوا حضرت آدم اور بی بی حوا سے، تو آدم علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ مٹی سے ہوئی تھی۔ انسان مٹی سے بنا کا مطلب کیا ہے؟ تو ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، یہ مطلب ہے۔ اب آپ اس کی مثال جو سمجھ جائیے، آدم علیہ السلام مٹی سے بنے، اب اس کے بعد یہ کے بعد دیگر نسلاً بعد نسلاً، جنریشن بائی جنریشن انسانوں کی تخلیق، ان کی پیدائش، ان کے توالد و تناسل کا سلسلہ جاری رہا۔ انسانیت کی اصل آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو،
مطلب یہ ہے کہ یا اہل مکہ، اے مکے والو تم سنو، ان کنتم فی ریب من البعث، اے ان کنتم فی شک من القیامہ، اگر تم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر شک ہے، قیامت کے آنے میں اگر تم کو کچھ شک ہے، قیامت میں دوبارہ پیدا ہونے پر، تو تم خود غور کرو، فإنا خلقناکم من تراب، کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ انا خلقناکم من تراب کا مطلب یہ ہے کہ انا خلقناکم من تراب یعنی خلق آدم، یعنی ہم نے تمہارے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ ثم من نطفہ، اس کے بعد پھر نطفہ سے پیدا کیا، یعنی خلق ولدیہ، مطلب کیا نکلا؟ آدم علیہ السلام پہلے مٹی سے بنے، پھر آدم علیہ السلام کے نطفے سے ان کے بیٹے کی ولادت ہوئی، پھر ان کے بیٹے کے نطفے سے ان کے پوترے کی ولادت ہوئی، پوترے کے نطفے سے پڑپوتے کی، اب یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن آغاز جو ہوا وہ مٹی سے ہوا۔ آدم علیہ السلام کسی کے نطفے سے پیدا نہیں کیے گئے، وہ مٹی سے پیدا کیے گئے، پانی سے نہیں پیدا ہوئے، پانی ملایا گیا ان کے جسم میں، اس مٹی کو گوندنے کے لیے پانی اس میں ملایا گیا، لیکن سب سے پہلے جو چیز لی گئی وہ مٹی تھی۔ تو آدم علیہ السلام پیدا ہوئے مٹی سے، پھر ان کی اولاد پیدا ہوئی ان کے نطفے سے، من تراب، آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے، من نطفہ، پھر آدم علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی آدم علیہ السلام کے نطفے سے، ثم من نطفۃ یعنی خلق ولدیہ، خلق ولدیہ، آدم علیہ السلام کے بیٹے جو پیدا ہوئے وہ آدم علیہ السلام کے نطفے سے پیدا ہوئے۔ والمعنی، مطلب کیا ہے اس کا؟ پہلے مٹی سے آدم پیدا کیے گئے، آدم کے نطفے سے آدم کی اولاد پیدا ہوئی، مطلب کیا ہے اس کا؟ ان شککتم فی بعثکم فتدبروا امر خلقکم و ابتدائکم، اگر تم کو اپنی دوبارہ پیدائش پر، اگر دوبارہ پیدا ہونے پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اگر تم کو کچھ شک ہے تو تم اپنی تخلیق پر غور کرو کہ کس طرح تمہاری تخلیق ہوئی، تمہاری ابتدا کس طرح ہوئی۔ فإنکم لا تجدون فی القدرہ، فإنکم لا تجدون فی القدرۃ فرقا بین الابتداء والإعادۃ، اگر تم غور کرو گے تو تم کو خود معلوم ہوگا کہ رب العالمین نے پہلی مرتبہ جس طرح پیدا کیا، اعادہ جو کیا جا رہا ہے کوئی دوسرے طریقے سے نہیں کیا جا رہا، اسی پہلے طریقے سے پیدا کیا جا رہا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ قیامت جب قائم ہوگی، اسرافیل علیہ السلام جب دوسرا سر پھونکیں گے تو انسان کہاں سے اٹھیں گے؟ مٹی سے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، قبروں سے اٹھیں گے، بعث من فی القبور، قبروں سے اٹھیں گے، تو خبر سے مراد یہاں پر مٹی ہے۔ تو انسان قیامت کے دن کہاں سے اٹھیں گے؟ مٹی میں سے۔ مٹی میں سے انسان کیسے اٹھے گا؟ کیا کوئی انہونی ہے؟ تو سب سے پہلا جو انسان پیدا کیا گیا وہ مٹی ہی میں سے پیدا کیا گیا، ایسا تو سب سے پہلے تو وہی ہوا۔ یعنی مطلب یہ کہ یہ بات تجربے میں آ چکی ہے، یہ ایکسپیریمنٹ سکسیسفل ہو چکا ہے، یہ کام اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھا دیا ہے۔ اب دوبارہ اگر وہ کرنا چاہے تو اس کو روکنے والا کون ہے؟ روز محشر انسانوں کو دوبارہ جو اٹھایا جائے گا، مٹی میں سے اٹھایا جائے گا، تو سوال یہ ہے کہ کیا مٹی میں سے انسان نکل سکتا ہے کہ نہیں نکل سکتا؟ یہ ہے سوال۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب سے پہلا جو انسان نکلا مٹی ہی میں سے، تو اس کو نکالا گیا۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ مٹی میں سے انسان نکل سکتا ہے، بلکہ پوری انسانیت کی اصل جہاں سے انسانیت کا آغاز ہوا، آدم علیہ السلام وہ مٹی ہی میں سے نکالے گئے، تو بات ختم، مسئلہ حل ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ بات شامل ہے کہ مٹی میں سے وہ انسان کو پیدا کرے۔ جب اس نے ایک انسان کو پیدا کر کے دکھا دیا، اب وہ 1 کروڑ کو پیدا کر سکتا ہے، 1 ملین کو پیدا کر سکتا ہے، 1 بلین کو پیدا کر سکتا ہے۔ علامہ ابن الجوزی فرماتے ہیں ان شککتم فی بعثکم، اگر تم کو دوبارہ زندہ ہونے میں اگر شک آ رہا ہے، شبہ پیدا ہو رہا ہے، ڈاؤٹ پیدا ہو رہا ہے، الجھن پیدا ہو رہی ہے، فتدبروا امر خلقکم و ابتدائکم، انسانیت کا آغاز کہاں سے ہوا، تم اس بات پر غور کر لو، تمہارے سوال کا جواب اس میں موجود ہے۔ فإنکم لا تجدون فی القدرۃ فرقا بین الابتداء والإعادۃ، اب دوسری مرتبہ یعنی قیامت قائم ہونے کے بعد جو انسان کو پیدا کیا جائے گا، اس کی پیدائش کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ پہلی مرتبہ جو انسان کو پیدا کیا گیا تھا، اسی طرح مٹی ہی میں سے تو پیدا کیا گیا تھا۔ عزیزان محترم، آدم علیہ السلام کی جو پیدائش مٹی سے ہوئی تھی، اس کی تو پوری وضاحت احادیث مبارکہ میں ملتی ہے، اس کی بڑی وضاحت ملتی ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے زمین کے مختلف علاقوں کی مٹی اٹھا کر جمع کی، پھر وہ اللہ رب العزت کے حضور حاضر کی گئی، پھر اس میں پانی ڈالا گیا، مٹی کو پانی میں گوندا گیا، جس طرح پتلا بنایا جاتا ہے مٹی کا اسٹیچو، یعنی عام طور پر ہم دیکھتے ہیں آج بھی کہ مٹی سے اسٹیچوز وغیرہ جو بنائے جاتے ہیں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں اس طرح باقاعدہ آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس پتلے میں ایسی کیفیات پیدا فرما دی کہ وہ پتلا مٹی کا پتلا نہ رہا، بلکہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا، اس میں خون جاری ہو گیا، روح پیدا ہو گئی، اس میں بال اگنے لگے، اور اس کی کیفیات
بالکل جداگانہ ہو گئی، لیکن آغاز تو اس کا مٹی سے ہی ہوا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ایسا تو پہلے ہی کیا گیا، انا خلقناکم من تراب، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ایک مرتبہ پیدا کر دیا تو بار بار بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ ثم من نطفہ، پھر ہم نے تم کو نطفے سے پیدا کیا۔ اب نطفے سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں فہی المنی، خون کا وہ خالص حصہ جس کو منی کہتے ہیں، جس سے انسان کی تخلیق عمل میں آتی ہے، خون کا ریفائنڈ حصہ، جو خون کا جو نتیجہ ہوتا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ امن نطفۃ فہی المنی، اس کے بعد انسان کو یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا۔ اب ان کے بعد جو ان کی اولادیں وجود میں آتی جا رہی ہیں نطفے سے پیدا ہو رہی ہیں، لیکن پہلا انسان جو بنا وہ مٹی سے بنا۔ ثم من علقۃ، پھر خون کے لوتھڑے سے بنا۔ اب انسان کی پیدائش کے اسٹیجز ہیں، پہلے مٹی سے، پھر اس کے بعد نطفے سے، نطفے کے بعد پھر علقہ سے۔ علقہ کس کو کہتے ہیں؟ ثم من علقہ، علقہ کہتے ہیں خون کے لوتھڑے کو، یعنی جمع ہوا خون جس میں لالی پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلے ماں اور باپ کی منی ملتی ہے، سفید خطرے کی شکل میں انسان ہوتا ہے، تو اس کو کہا جا رہا ہے نطفہ۔ پھر جب قرار پکڑ لے تو اب وہ سفیدی سے سرخی کی طرف مائل ہو کر خون بن جاتا ہے، خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، جمع ہوا خون بن جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں علقہ۔ پھر وہ جمع ہوا خون جا کر کیا بن جاتا ہے؟ مضغہ، گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ پہلے سفید تھا، سفیدی سے لالی آ گئی، اس میں جمع ہوا خون بن گیا۔ اب تک جمع ہوا خون تھا، پھر ایک اسٹیج گزرنے کے بعد وہ جمع ہوا خون جا کر گوشت کا لوتھڑا بن گیا، گوشت کا لوتھڑا بن گیا۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی سے، تراب سے، پھر اس کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کو ہم نے علقہ یعنی خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ ثم من مضغہ، خون کے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پھر خون کے لوتھڑے کو ہم نے گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کر دیا۔ تو فلاں چیز جا کر خون بن گئی، خون جا کر گوشت بن گیا۔ اب اس کے بعد گوشت بن جانے کے بعد پھر اس میں ہڈیاں وغیرہ سب پیدا ہوتی ہیں وقت آنے پر۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ فَأَمَّا النُّطْفَةُ فَهِيَ الْمَنِيُّ وَالْعَلَقَةُ، اب نطفے سے کیا بنا؟ علقہ بنا۔ علقے سے مراد کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں علقے سے مراد ہے دم عبیط جامد، جمع ہوا گھٹ خون، جمع ہوا خون جس میں سختی آ جائے، یعنی خون سے مراد بالکل پتلا پتلا خون نہیں، بلکہ جس میں کچھ سختی آ جائے، جو جم جائے۔ دم عبیط جامد، یہ مطلب ہے۔ وقیل سمیت علقۃ لرطوبتها، اب علقہ کو علقہ کیوں کہتے ہیں؟ یعنی خون جب جم جاتا ہے تو جم جانے کے بعد اس کو علقہ کیوں کہتے ہیں؟ عربی میں خصوصیت کیا ہے؟ کوئی لفظ لایا جاتا ہے تو اس لفظ میں اور معنی میں کچھ مناسبت پائی جاتی ہے۔ تو خون کا لوتھڑا جو خون جم کے سخت ہو گیا، اس علقہ کو علقہ کیوں کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں اس کو علقہ کہنے کی وجہ یہ ہے سمیت علقۃ لرطوبتها، چونکہ اس میں چکنائی ہوتی ہے تو اس کی چکنائی کی وجہ سے اس کا نام رکھ دیا گیا علقہ۔ علقہ کا مطلب چکنی چیز، اس میں چکنائی ہوتی ہے، جب خون جم کے جمع ہو جاتا ہے تو چکناہٹ پائی جاتی ہے اس میں، اس واسطے عربی میں اس کو کہا جاتا ہے علقہ۔ نطفے سے علقہ بن گیا، جمع ہوا خون بن گیا۔ فَإِذَا جَفَّتْ فَلَيْسَتْ عَلَقَةٌ، جب تک وہ خون میں کچا پن ہے، وہ خون کا لوتھڑا ہے، علقہ ہے، لیکن جب اس میں سے کچا پن ختم ہو کے سوکھ گیا، اس کا کچا پن ختم ہو کر سوکھ گیا، تو پھر اس کو کہتے ہیں مضغہ۔ مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا، لحمۃ صغیرۃ، گوشت کا تکہ، چھوٹا گوشت کا تکہ، لحمۃ صغیرۃ، چھوٹا گوشت کا تکہ، یعنی انسان جو بعد میں پیدا ہوتا ہے تو اتنے بڑے سائز میں ایک مناسب قد و قامت لے کے پیدا ہوتا ہے۔ یہاں نقطۂ آغاز کی بات ہو رہی ہے، پہلے نطفہ تھا، پھر جمع ہوا خون بن گیا چکنا خون، علقہ، پھر اس میں سے اس چکنے جمے ہوئے خون میں سے کچا پن ختم ہو گیا، سوکھ گیا، وہ تو کیا بن گیا؟ گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا بن گیا، اب وہ بن گیا مضغہ۔ تو تراب سے نطفہ، نطفے سے علقہ، علقہ سے مضغہ۔ تو عزیزان محترم 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، 40 دن کے بعد نطفہ جا کر علقہ بن جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد علقہ جا کر مضغہ بن جاتا ہے۔ تو 40 دن، 40 دن گزرتے ہیں۔ جب 40 دن گزرتے ہیں، 120 دن کا حمل ہو جاتا ہے، تو گوشت کا لوتھڑا ایک مناسب انداز میں آ جاتا ہے، اس میں مضبوطی آ جاتی ہے، تو اللہ کے حکم سے فرشتہ اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ بخاری شریف میں بھی حدیث ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب انسان کے حمل کو قرار پا کر 4 مہینے مطلب 120 دن گزرتے ہیں، مطلب 4 مہینے مکمل ہوتے ہیں، 120 دن، تو اللہ کے حکم سے دن کو یا رات کو یا صبح کو یا شام کسی بھی وقت
جس وقت اللہ کا حکم ہوتا ہے فرشتہ اگر اس میں روح پھونک دیتا ہے اور اس میں حرکت شروع ہو جاتی ہے. اب تک اس میں حرکت نہیں تھی, 40 دن تک وہ سفید تھا, سفید جمع ہوا خطرہ تھا. اس کے بعد 40 دن اس میں چکناہٹ آ گئی, جمع ہوا خون بن گیا, کچھ سختی اس میں آ گئی. اس طرح 40 دن گزرے کہ وہ علقہ نطفے سے علقہ بن گیا. پھر 40 دن ہونے کے بعد اب کیا ہوا, اس میں 40 دن مکمل ہونے کے بعد اس میں سے کچا پن ختم ہو گیا, سوکھ گیا, وہ سوکھ کر گوشت کا لوتھڑا بن گیا چھوٹا سا. پھر جب 40 دن اس پر گزرے تو اس میں مضبوطی آ گئی, اس میں یعنی مطلب کہ اسٹیبلشمنٹ ہو گیا اس کا, اس میں مضبوطی آ گئی. تو اللہ کے حکم سے فرشتہ اس میں روح پھونک دیتا ہے. تو اب یہ شروع کے 120 دن جو حمل پر گزرتے ہیں, 120 دن میں اس میں روح نہیں ہوتی. اس واسطے قرآن مجید نے ان 120 دنوں کو اندھیریوں کا زمانہ قرار دیا. قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد ہوا انسان کی پیدائش کے بارے میں کہ فی ظلمات ثلاث, انسان کو اللہ تعالیٰ نے 3 اندھیریوں سے گزار کر پیدا فرمایا. فی ظلمات ثلاث, 3 اندھیریوں میں سے. اندھیرے سے مراد اب ماں کے پیٹ میں اندھیرا ہے تو وہ تو بچے کے پیدا ہونے تک اندھیرا ہی ہے. ماں کے پیٹ کا اندھیرا مراد نہیں ہے یہاں پر. روح پھونکے جانے سے پہلے کا عرصہ یعنی بے جان, جب تک وہ بے جان تھا تو بے جان ہونے کو اللہ تعالیٰ نے اندھیرا کہا اور جان کو روشنی سے تعبیر فرمایا. تو اسے معلوم ہو رہا ہے کہ جب روح پھونک دی گئی اندھیرا ختم ہو گیا, اجالا ہو گیا. وہ اجالا کس کا اجالا ہوا؟ وہ اجالا نور محمدی کا اجالا ہوا. کیونکہ آدم علیہ السلام میں جو روح پھونکی گئی تھی سب سے پہلے تو نور محمدی کے فیضان سے پھونکی گئی تھی. اور روح کا پھونکا جانا یہ در حقیقت محمدیہ کا ایک فیضان ہوتا ہے. مومن کافر اچھے برے سب کو دنیا کی حد تک رحمت للعالمین کی شان کے حوالے سے یہ عطا کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے روح کو گویا نور قرار دیا. یہی وجہ ہے کہ 120 دن کے اندر اگر حمل گرا دیا جائے تو اس کا گناہ الگ ہے, لیکن 120 دن گزرنے کے بعد اگر کسی کا حمل بے مقصد کے اگر گرایا جائے تو ایک زندہ انسان کو قتل کرنے کے برابر گناہ ہے. 100% قتل ناحق کے برابر گناہ ہے. 120 دن گزر جانے کے بعد اب اس کے بعد اگر حمل گرایا جائے تو ایک زندہ جاندار کو قتل کرنے کے برابر گناہ ہے. قتل ناحق کے برابر گناہ کبیرہ, بہت بڑا گناہ ہے. جیسا کہ عام طور پر وہ بچہ ہے کہ بچی ہے, وہ 120 دن سے پہلے معلوم بھی نہیں ہوتا, اس کے بعد وہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچہ ہے کہ بچی ہے, جب تک معلوم بھی نہیں ہوتا. لہذا اب معلوم ہوا کہ بچی کا حمل ہے اور اگر وہ حمل گرا دیا جائے ایک زندہ انسان کو قتل کرنے کے برابر ہے. چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغہ, پہلے تو ہم نے تم کو نطفے سے پیدا کیا, پھر نطفے سے علقہ, علقے سے مضغہ, مضغہ گوشت کا لوتھڑا. سید الکونین رسول الثقلین نبینا و حبیبنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی سیدتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی, فاطمۃ بضعۃ منی, فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, میرے گوشت کا ٹکڑا ہے. یہی وجہ ہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا ایک لقب مبارک ہوا مضغۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کا ٹکڑا. بضعۃ الرسول یا مضغۃ النبی قریب قریب ایک ہی معنی میں ہے. تو یہاں ارشاد ہوتا ہے خلقناکم من تراب, آدم کو مٹی سے بنایا گیا. اب اس کے بعد آدم کی اولاد کو جو پیدا کیا گیا من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ, پہلے نطفے سے وہ 40 دن گزرنے کے بعد پھر وہ علقہ بن گیا, علقے سے پھر وہ علقے کے 40 دن گزرنے کے بعد مضغہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا, پھر 40 دن گزرنے کے بعد اس پہ روح پھونک دی گئی. علامہ ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ جمے ہوئے خون کو علقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ چکناہٹ کی وجہ سے, کیونکہ اس میں چکنائی ہوتی ہے. پھر جب وہ سوکھ کے جمع ہو جائے تو پھر اس کو مضغہ کہتے ہیں, اور مضغہ کا مطلب ہوتا ہے لحمۃ صغیرۃ. تو بہرحال اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس طرح انسان کی تخلیق عمل میں آئی. اب ارشاد ہوتا ہے گوشت کے ٹکڑے میں سے مخلقۃ و غیر مخلقہ, بعض کی تخلیق مکمل ہوتی ہے, بعض کی نامکمل. ضروری نہیں کہ جو حمل ٹھہر جائے تو اس سے بچہ پیدا ہو جائے. کتنے حمل ساقط ہو جاتے ہیں, گر جاتے ہیں, پہلے مہینے میں, دوسرے مہینے میں, تیسرے مہینے میں, بعض وقت اس کے بعد بھی. جتنی عورتوں کو دنیا میں حمل ٹھہرتا ہے, ہر حاملہ عورت کو ضروری نہیں کہ بچہ پیدا ہو. کئی حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جاتے ہیں. اب یہ کیا ہے پھر حمل کا ساقط ہونا, جب اتنا کمپلیٹ پروسیجر ہے وہ, تو پھر حمل ٹھہر گیا تو پھر بچہ پیدا ہی ہونا چاہیے. پھر یہ کیا وجہ ہے کہ بعض بچے پیدا ہوتے ہیں, بعض بچے پیدا نہیں ہوتے؟ تو ارشاد ہوتا ہے من مضغۃ مخلقہ و غیر مخلقہ, پھر گوشت کے ٹکڑے سے بعض کی تخلیق مکمل ہوتی ہے, بعض کی نامکمل ہوتی ہے. ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ تو علامہ ابن الجوزی فرماتے ہیں فی خمسۃ اقوال, اس میں 5 قول ہیں. احدہما اما المخلقۃ ما خلق سویہ, سویہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا نا, اس کی 2 قسمیں ہیں. فرما رہا
نطفہ تھا, نطفے سے علقہ بنا, علقے سے مضغہ بن گیا نا. جب مضغہ بن گیا تو اب ہر مضغہ بننے والا پیدا ہونا ضروری نہیں ہے. کیوں؟ تو ارشاد ہوتا ہے کہ وہ مضغے میں سے بعض مخلقہ ہوتے ہیں, بعض غیر مخلقہ. وہ مضغہ کبھی پرفیکٹ بنتا ہے تو بچہ پیدا ہو جاتا ہے, کبھی وہ پرفیکٹ نہیں بنتا, ناقص رہتا ہے تو بچہ پیدا نہیں ہوتا, وہ حمل گر جاتا ہے, روح پھونکے جانے کے بعد بھی گر جاتا ہے بعض وقت. وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. لیکن اب ہمارے پاس کیا ہے, اسلامی شریعت کا حکم کیا ہے؟ اگر بچہ جب پیدا ہوا تھا, پیدا ہونے سے پہلے یعنی پیدا ہوتے وقت اگر وہ زندہ تھا, زندہ پیدا ہو کے اگر وہ مرا تو اس کا نام بھی رکھا جائے, اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے, اس کو غسل دیا جائے, اس کو پاک کپڑے میں کفن پہنایا جائے, اس کا نام رکھا جائے, اس کو کفن پہنایا جائے, اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے, اس کی تدفین کی جائے. کب ہے یہ سب؟ اگر زندہ پیدا ہو کے مرا تو. اگر مرنے سے پہلے, پیدا ہونے سے پہلے مر کے پیدا ہوا, جب ماں کے پیٹ سے نکلا تو زندہ نہیں تھا, مردہ تھا, تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں, صرف ایک پاک کپڑے میں لپیٹ کر اس کو دفن کر دینے کا حکم ہے. نہ نماز جنازہ ہے نہ اور کچھ ہے اس کے لیے. تو بہرحال وہ اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے. اب یہ جب مخلقہ یعنی مضغہ جب عمل وجود میں آ گیا تو پھر بچہ پیدا ہونا ضروری ہے کیا؟ تو ارشاد ہوتا ہے ایسا بھی نہیں ہے. کیوں؟ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو مضغہ ہوتا ہے, گوشت کا لوتھڑا جو ہوتا ہے, کبھی وہ کمپلیٹ ہوتا ہے, کبھی انکمپلیٹ ہوتا ہے, کبھی کامل ہوتا ہے, کبھی ناقص ہوتا ہے, کبھی پرفیکٹ ہوتا ہے, کبھی امپرفیکٹ ہوتا ہے, کبھی مخلقہ ہوتا ہے, کبھی غیر مخلقہ ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو علامہ ابن الجوزی فرماتے ہیں فی خمسۃ اقوال, اس میں مفسرین کے 5 اقوال ہیں. احدها ان المخلقہ ما خلق سویا وغیر المخلقہ ما الخته الارحام من النطف وهو دم قبل ان يكون خلقا قالہ ابن مسعود. اب کیا مراد ہے اس کا؟ یعنی مطلب یہ کہ مخلقہ اور غیر مخلقہ کا مطلب کیا ہے؟ تو اس میں 5 قول ہیں, مفسرین کے 5 قول ہیں. پہلا قول سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول, جلیل القدر صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. وہ فرماتے ہیں مخلقہ اور غیر مخلقہ میں فرق کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں مخلقہ وہ ہے ما خلق سویہ, جو بالکل ٹھیک ٹھاک پیدا کیا گیا, جس کی تخلیق میں کوئی کمی اور کجی نہیں ہے, جو بالکل ٹھیک ٹھاک پیدا کیا گیا, اس کو کہتے ہیں مخلقہ. اور غیر مخلقہ کیا ہے؟ ما علقت الارحام من النطف وهو دم قبل ان يكون خلقا. اور غیر مخلقہ سے مراد یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں نطفے کا صحیح طور پر قرار نہیں پانا. نطفہ اگر ماں کے پیٹ میں صحیح طور پر قرار نہ پائے, یعنی موجود تو رہے لیکن جیسا موجود ہونا ہے, جیسا فکس ہو کے رہنا ہے, جس طرح اس کو درست طریقے سے ہونا ہے, اس طریقے سے اگر وہ نہیں ہو سکا تو کیا بن جاتا ہے؟ غیر مخلقہ بن جاتا ہے. اس سے معلوم کیا ہو رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں, رحم مادر میں جب وہ نطفہ پہنچتا ہے تو اس کا پرفیکٹ حالت میں بیٹھنا بھی ضروری ہے. اگر پرفیکٹ حالت میں بیٹھ گیا تو پھر بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ مخلقہ ہے. اگر جمتے وقت صحیح جگہ پر اگر وہ نہیں جما, آگے پیچھے ہو گیا, شیک ہو گیا, ہل گیا, تو موجود تو رہتا ہے لیکن اس سے بچہ پیدا نہیں ہوتا, نہیں تو کل وہ گر جاتا ہے. یہ مطلب ہے نمبر 1. نمبر 2 وثانی. اب یہ قول تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے. دوسرا قول کیا ہے؟ وثانی ان المخلقہ ما اکمل خلقہ بنفخ الروح فیہ. دوسرا قول یہ ہے کہ مخلقہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی تخلیق اس طرح مکمل ہوئی کہ اس میں روح پھونک دی گئی, 120 دن گزر گئے اور اللہ کے حکم سے اس میں روح پھونک دی گئی. وَهُوَ الَّذِي يُولَدُ حَيًّا لِتَمَامٍ. اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ مکمل طور پر زندگی اس میں آ جاتی ہے اور پیدا ہو جاتا ہے. اب یہ دوسرا قول ہے. دوسرا قول کیا ہے؟ مخلقہ اس کو کہتے ہیں جس میں روح پھونک دی گئی, جس کی وجہ سے اس کی تخلیق مکمل ہو گئی, لہذا پیدا ہو جاتا ہے. غیر مخلقہ وہ کیا ہے؟ ما سقط غیر حی لم یکمل خلقہ بنفخ الروح فیہ. غیر مخلقہ اس مضغے کو کہتے ہیں, گوشت کے اس لوتھڑے کو کہتے ہیں جس کی تخلیق مکمل نہیں ہوئی, اس وجہ سے اس میں روح پھونکی ہی نہیں گئی, اس وجہ سے روح ہی نہیں پھونکی گئی, زندہ ہی نہیں ہوا وہ, لہذا آج نہیں تو کل وہ گر جاتا ہے. یہ قول کس کا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, جو سید المفسرین ہیں. مخلقہ اور غیر مخلقہ کا مطلب کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ گوشت کے لوتھڑے میں اگر روح پھونک دی جائے, اس کی تخلیق اگر مکمل ہو تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے, روح پھونک دی جاتی ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے. اور اگر اس کی تخلیق صحیح طور پر, مکمل طور پر اگر اس کی تخلیق نہ ہو, اگر وہ پورے طور پہ صحیح طریقے سے اگر وہ مضغہ نہ جمے, تو اللہ کی طرف سے اس میں روح پھونکنے کا حکم ہی نہیں ہوتا اور بے جان کا بے جان رہتا ہے.
جس کی وجہ سے وہ گر جاتا ہے۔ تو کیا مطلب نکلا اس کا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا مطلب یہ نکل رہا ہے کہ جو حمل گر جاتے ہیں اس میں در حقیقت روح نہیں پھونکی گئی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ گر جاتے ہیں۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ روح پھونکے جانے نہیں پھونکے جانے کی بحث نہیں ہے، ممکن ہے کہ روح پھونکی گئی ہو اور پیدائش سے پہلے اس کی موت ہو گئی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روح نہیں پھونکی جانے کی وجہ سے حمل ساقط ہوتا ہے۔ حمل ساقط ہونے کا مطلب ہے کہ روح نہیں پھونکی گئی تھی اس میں۔ کیوں نہیں پھونکی گئی تھی روح؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے، کیونکہ اس کی تخلیق صحیح طور پر نہیں ہوئی تھی اس لوتھڑے کی، لہٰذا اللہ تعالیٰ روح پھونکنے کا حکم ہی نہیں دیتا اس کو، تاکہ آگے چل کر مطلب یہ کہ کچھ پرابلم نہ ہو، لہذا روح پھونکنے کا حکم ہی نہیں دیا جاتا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں مخلقہ سے مراد وہ گوشت کا لوتھڑا ہے جس میں اللہ کے حکم سے روح پھونک دی گئی، جس کی تخلیق مکمل ہو گئی، روح پھونک دی گئی۔ غیر مخلقہ سے مراد وہ ہے کہ جس میں روح پھونکی ہی نہیں گئی، اور یہ قول کس کا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے مخلقہ غیر مخلقہ کے بارے میں۔ تیسرا قول کیا ہے؟ والثالث ان المخلقہ المصورہ وغیر المخلقہ غیر مصورہ۔ تیسرا قول یہ ہے کہ مخلقہ سے مراد مصورہ ہے اور غیر مخلقہ سے مراد غیر مصورہ ہے۔ کیا مطلب؟ مصورہ غیر مصورہ کا مطلب کیا ہے؟ مصورہ غیر مصورہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو اصل شناخت ہوتی ہے اس کے ہاتھ پیر وغیرہ کی وجہ سے اصل شناخت نہیں ہوتی، انسان کی جو اصل شناخت ہوتی ہے اس کے چہرے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب کسی انسان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے جو فوٹو لی جاتی ہے دنیا میں بھی عام طور پر جو ہم دیکھتے ہیں، چہرے کی چیز کی فوٹو لی جاتی ہے اور کسی مقام کی نہیں لی جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک الگ شکل و صورت عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ اللہ رب العزت تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں جو شکل دینا چاہے وہ شکل عطا فرما دیتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ جو فیس کی جو شکل ہوتی ہے، یہ جو بناوٹ ہوتی ہے، یہ جو فیس کا جو شیپ ہوتا ہے وہ انسان کی تخلیق میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو مخلقہ سے مراد کیا ہے؟ غیر مخلقہ سے مراد کیا ہے؟ تو تیسرا قول یہ ہے مخلقہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے چہرے کو شکل دے دی گئی وہ مخلقہ ہے، وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اور جس کے چہرے کو الگ خصوصی شناخت عطا نہیں فرمائی گئی وہ غیر مخلقہ ہے، وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ کیا مطلب نکلا اس کا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ جس بچے کو پیدا کرنا چاہتا ہے اس کو الگ چہرہ دیتا ہے، اور جس حمل کو گرا دینے کا ارادہ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ الگ چہرہ نہیں دیتا۔ جو حمل ساقط ہو جاتے ہیں نا، وہ ساقط ہونے والے حمل میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان بچوں کی اپنی الگ سے شناخت نہیں ہوتی، جیسا ہر انسان کا ایک الگ چہرہ ہوتا ہے۔ پیدا ہونے والا اگر بچہ پیدا ہونے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو الگ چہرہ عطا فرماتا ہے، نہیں پیدا ہونے والا حمل گر جانے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو چہرے کی الگ شناخت عطا نہیں فرماتا۔ تو تیسرا قول یہ ہے مخلقہ سے مراد مصورہ، غیر مخلقہ سے مراد غیر مصورہ ہے۔ مخلقہ اس کو کہتے ہیں جس کے چہرے کو ایک الگ شناخت دی گئی، غیر مخلقہ اس کو کہتے ہیں جس کے چہرے کو اصل شناخت نہیں دی گئی۔ یہ قول کس کا ہے؟ اب دیکھیے، آپ ایک سے ایک بڑے مفسرین کے اقوال ہیں۔ پہلا قول ابن مسعود کا تھا، دوسرا قول ابن عباس کا تھا جو سید المفسرین تھے، اب تیسرا قول کس کا ہے؟ یہ قول کسی معمولی شخصیت کا نہیں ہے، قالہ الحسن، یہ قول سیدنا خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا ہے، ایک اسٹیٹمنٹ انہوں نے اپنا ریکارڈ کروا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر میں اگر کسی کا حوالہ دیے بغیر میں ڈائریکٹ کچھ کہہ دوں تو سمجھ لینا کہ وہ مولا کائنات سے سن کے میں بول رہا ہوں۔ یہ اصول ہے باقاعدہ، اگر یہ خواجہ حسن بصری کا قول مل رہا ہے اور وہ کسی کو کوٹ کیے بغیر خود بول رہے ہیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ قول حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا قول ہے۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں مخلقہ غیر مخلقہ میں فرق کیا ہے؟ تو ابن مسعود فرماتے ہیں مخلقہ سے مراد غیر مخلقہ سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کی صحیح تخلیق ہوئی وہ مخلقہ ہے، جس کی صحیح تخلیق نہیں ہوئی وہ غیر مخلقہ ہے۔ یہ قول ابن مسعود کا ہے۔ اب دوسرا قول ابن عباس کا ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ جس میں روح پھونک دی گئی وہ مخلقہ ہے، اور جس میں روح نہیں پھونکی گئی وہ غیر مخلقہ ہے۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس عمل کو گرا دینے کا ارادہ رکھتا ہے اس میں روح نہیں پھونکتا۔ حضرت ابن عباس کے قول پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب تیسرا قول کس کا ہے؟ خواجہ حسن بصری کا ہے، یا انڈائریکٹ سمجھیے مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مخلقہ اور غیر مخلقہ کا فرق روح پھونکنے نہیں پھونکنے کی وجہ سے نہیں ہے، ممکن ہے کہ مخلقہ اور غیر مخلقہ دونوں میں روح پھونک دی گئی ہو۔ یہ فرق جو آ رہا ہے صورت اور شکل کے عطا کرنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو پیدا کرنا چاہتا ہے اس کو الگ صورت دیتا ہے، اور جس عمل کو ماں کے پیٹ سے گرا دینا چاہتا ہے اس کو الگ شکل و صورت نہیں دیتا۔
शक्ल सूरत दिए बगैर ही उसको गिरा देता है। ये कौल किसका है? हज़रत सैयदना ख्वाजा हसन बसरी का है। अब ये कितने कौल हुए? 3 कौल। अब चौथा 5वां कौल क्या है? तो चौथा कौल है वर्राबिउ अन्नल मुखल्लक़ा व गैरल मुखल्लक़ा अस्सख़्तु तारतन यस्ख़ुतु नुत्फ़तन व अलक़ा व तारतन क़द सव्वरा बादु व तारतन क़द सव्वरा कुल्ला क़ाल सुद्दी। अब ये कौल हज़रत सुद्दी का है। वो कहते हैं कि मुखल्लक़ा और गैर मुखल्लक़ा का फ़र्क क्या है? गिरने वाला नहीं गिरने वाला, जो हमल गिर जाने वाला है नहीं गिरने वाला है उसको मुखल्लक़ा कहते हैं। नहीं गिरने वाला है, साबित रहने वाला है, लफ्ज़ी माने में ले रहे हो। और जो हमल गिर जाने वाला है, साबित नहीं रहने वाला है, वो गैर मुखल्लक़ा है। इसमें कोई, अब हज़रत सुद्दी कहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि गिरने वाले हमल को सूरत ना दी गई हो। ऐसा मुमकिन है कि सूरत दिए जाने के बाद भी हमल गिर जाए। यह कौल किसका है? हज़रत सुद्दी का। तो क्या मालूम हो रहा है? हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि अल्लाह ताला जिस हमल को गिराना चाहता है उसमें रूह ही नहीं फूकता। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि रूह फूक देता है लेकिन उसको शक्ल सूरत नहीं देता। और हज़रत सुद्दी कहते हैं ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि रूह भी फूक दी गई हो, शक्ल सूरत भी दे दी गई हो, उसके बाद भी अल्लाह ताला गिरा दे। ये ऐसा कुछ भी नहीं है उनके पास। वो फरमाते हैं कि जो गिर जाने वाला है वो नहीं, जो नहीं गिरने वाला है, साबित रहने वाला, पैदा होने वाला बच्चा है, मुखल्लक़ा है। और जो गिर जाने वाला है वो गैर मुखल्लक़ा है। यह कौल किसका है? हज़रत सुद्दी का है। अब 5वां कौल बच गया, वो किसका है? तो वो कौल हज़रत फ़र्रा का है, हज़रत इब्न ख़ुतैबा का है। वो दोनों फरमाते हैं अन्नल मुखल्लक़ा अत्ताम्मा गैरुल मुखल्लक़ा अस्सख़्त। हज़रत सुद्दी से मिलती जुलती उनकी बात है। फरमाते हैं कि जो ताम्मा है, परफेक्ट है, मुकम्मल है, तमाम है, जिसकी तख्लीक़, जिस मज़गे की तख्लीक़ तमाम हो गई, जो कंप्लीट है, मुखल्लक़ा है। और जो इनकम्प्लीट है वो गैर मुखल्लक़ा है। तो इस पर क्या नतीजा निकल रहा है? नतीजे के तौर पर जो बात समझ में आ रही है, 5 अक़वाल हैं, लेकिन 5 अक़वाल के नतीजे के तौर पर क्या बात समझ में आ रही है? हज़रत इब्न अब्बास का मानना यह है कि जो अल्लाह ताला जिस अमल को गिराना चाहता है उसमें रूह नहीं फूकता। यह मतलब है। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी का मशरब ये है कि मुमकिन है कि रूह फूक दी गई हो, रूह फूक दी गई हो फिर भी गिर जाए, ऐसा हो सकता है। अलबत्ता अल्लाह ताला जिस अमल को गिराना चाहता है उसको अलग सूरत नहीं देता। ये कौल ख्वाजा हसन बसरी का है। और दीगर मुफस्सिरीन क्या कहते हैं? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। बकिया दीगर मुफस्सिरीन क्या कहते हैं? हो सकता है कि रूह भी फूक दी गई हो, सूरत भी दे दी गई हो, फिर भी वो हमल गिर गया हो, जो साबित रह जाए वो मुखल्लक़ा है, जो गिर जाए वो गैर मुखल्लक़ा है। अब ये तो आपने मुफस्सिरीन किराम के अक़वाल सुने मुखल्लक़ा गैर मुखल्लक़ा के बारे में। अब सवाल ये पैदा होता है कि नुत्फ़ा से अलक़ा बना, अलक़ा से मुज़ग़ा बना। अब वो मुज़ग़े की 2 किस्में क्यों हो गई? बाज़ पैदा होने वाला होता है, बाज़ पहले ही गिर जाने वाला होता है। ये 2 किस्में आखिर क्यों बनी? रूह फूकी जाती हूँ, फूके जाने के बाद गिरता होगा, नहीं फूके जाने से पहले गिरता होगा, सूरत अता होने के बाद गिरता होगा, नहीं अता होने के बाद, जो भी होगा, आखिर ये फ़र्क बाकी क्यों रखा गया? तो अल्लाह ताला उसके जवाब में फरमाता है लिनुबय्यिना लकुम, ताकि हम ज़ाहिर फरमा दें तुम्हारे लिए अपनी कुदरत का कमाल। यानी मतलब यह है, अल्लाह ताला ये बता रहा है कि जहाँ भी मुज़ग़ा बन जाए तो इंसान का पैदा होना ज़रूरी नहीं है। मुज़ग़ा बन जाने के बाद भी पैदा करने वाले की मर्ज़ी है। मुज़ग़ा भी बन जाए तो क्या हुआ? नुत्फ़े से अलक़ा बना, अलक़े से मुज़ग़ा बना, 40 120 दिन गुने हुए, इतना सब हो जाने के बाद भी हमारी मर्ज़ी है। हम चाहें तो पैदा होगा, हम नहीं चाहें तो नहीं पैदा होगा। तो क्या मालूम हो रहा है? इससे अल्लाह ताला की कुदरत का कमाल मालूम हो रहा है। अगर हर मुज़ग़ा अगर पैदा हो जाता हमल गिरे बगैर, तो हो सकता है किसी के जहन में बात आती कि ये खुद ब खुद ये निज़ाम चल रहा है कि जो भी मुज़ग़ा बन गया उसकी पैदाइश लाज़िमी है। जैसा कि बाद दहरियों का ख्याल है कि कायनात का निज़ाम खुद ब खुद चल रहा है। अल्लाह ताला यहाँ अपनी कुदरत दिखा रहे, कायनात का निज़ाम खुद ब खुद नहीं चल रहा है। नुत्फ़ा था, नुत्फ़े से अलक़ा बना, अलक़े से मुज़ग़ा बना, मुज़ग़ा बना तो कोई ज़रूरी नहीं कि पैदा ही हो, मुज़ग़ा भी बन गया तो क्या हुआ? पैदा करने वाले की मर्ज़ी है। मुज़ग़ा बन जाने के बाद भी इंसान का वजूद हमारे रहम व करम का मोहताज है। हम चाह के हुक्म कुन दें तो पैदा हो, हम चाहें तो मुज़ग़ा बन जाने के बाद भी गिर जाए। लिनुबय्यिना, ये बताने के लिए कि खुद ब खुद नहीं हो रहा है, इसके पीछे किसी की मर्ज़ी काम कर रही है, किसी की कुदरत काम कर रही है। लिनुबय्यिना लकुम, ताकि हम अपनी कुदरत का कमाल दिखाएं, ताकि लोगों को मालूम हो कि मुज़ग़े से बच्चा खुद ब खुद नहीं पैदा हो रहा है, उस मुज़ग़े को इंसान कामिल बना के पैदा करने वाला कोई खालिक है कि जिसकी तख्लीक़ का लिबादा ओढ़ कर ये पैदा होने वाला पैदा होकर उसकी मखलूक बन रहा है। लिनुबय्यिना लकुम, ताकि हम उनको अपनी कुदरत का कमाल दिखाएं। क्या मतलब है इसका? तो अल्लामा इब्नुल जौज़ी फरमाते हैं फ़ीही अर्बाअतु अक़वाल, इसमें 4 कौल हैं। हम अपनी कुदरत दिखाएं का मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब क्या है? तो फरमाते 4 कौल हैं। पहला कौल यह है अहदुहा
خلقناکم لنبین لکم ما تعتون وما تذرون، ہم نے تم کو پیدا کیا تاکہ ہم تم کو دکھائیں کہ تم کیا لا رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ والثانی لنبین لکم فی القرآن بدء خلقکم وتنقل احوالکم، دوسرا مطلب اس کا یہ ہے تاکہ ہم تم کو دکھائیں کا مطلب کیا؟ پہلا مطلب اس کا یہ ہے تاکہ ہم اپنی قدرت دکھائیں، مطلب تمہارا پیدا ہونا، مضغہ بن جانے کے بعد وہ بھی ہماری قدرت کی نشانی ہے، ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن مجید میں ہم تم کو کھول کے بتا رہے ہیں تاکہ ہم قرآن مجید کے ذریعے تم کو بتائیں یہ بات کہ ہم چاہیں تو بچہ پیدا ہوگا ورنہ نہیں۔ والثالث لنبین لکم کمال حکمتنا وقدرتنا فی تخویل احوال خلقکم، تخلیب احوال خلقکم، تیسرا مطلب یہ ہے ہم تم کو دکھائیں سے مطلب کیا ہے یہاں پر؟ تو فرماتے ہیں تاکہ ہم تم کو اپنی حکمت کا کمال دکھائیں، اپنی قدرت کا کمال دکھائیں، تمہاری تمام حالتوں کے بدلنے میں ہماری حکمت، ہماری قدرت ہر جگہ کار فرما ہوتی ہے، یہ ہم تم کو دکھائیں۔ اور چوتھا قول کیا ہے؟ والرابع لنبین لکم ان البعث حق، چوتھا قول یہ ہے لنبین لکم کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ ہم اپنی قدرت تمہیں کھول کے دکھائیں، کس بارے میں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے دوبارہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں ہم تم کو اپنی قدرت دکھائیں، مضغہ بن جانے کے بعد بھی انسان کی تخلیق جس کے رحم و کرم کی محتاج ہے، نطفے سے علقہ بنا، علقے سے مضغہ بنا، سب ہوا، اس کے بعد بھی ہم چاہیں تو پیدا ہو رہا ہے، ہم نہیں چاہیں تو نہیں پیدا ہو رہا ہے، تو ہم اگر چاہیں تو دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دیں تو اس میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ یعنی مضغہ بن جانے کے بعد بھی اے انسان تیری تخلیق جس پروردگار عالم کے رحم و کرم کے اس کے حکم کن کی محتاج ہے، وہ پروردگار اگر تمہیں دوبارہ زندہ کر دے تو اس کو روکنے والا کون ہے؟ وَنُخِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم قرار بخشتے ہیں رحموں میں جسے ہم چاہتے ہیں ایک مقررہ میعاد تک۔ اب ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہم بچے کو قرار بخشتے ہیں ایک مقررہ میعاد تک۔ وہ میعاد کتنی ہوتی ہے؟ نارملی تو زیادہ تر تو 9ویں مہینے میں بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن بعض بچے 8ویں مہینے میں پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے بچوں کی دیکھ بھال کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اب آج کل تو آپ سن رہے، اکثر سننے میں آ رہا ہے کہ آج کل تو ڈاکٹروں کا جو انداز بنا ہوا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، 8ویں مہینے میں بچہ پیدا ہو تو اس کو کانچ کے باکس میں رکھ کر 15 20 25 دن بچے کو کانچ کے باکس میں رکھ کر بل بناتے ہیں اور اس کے بعد بچے کو دواخانے سے نکالتے ہیں۔ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ 7ویں مہینے میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کی بات ہے، کوئی ضروری نہیں کہ پورے 9ویں مہینے ہی میں بچہ پیدا ہو، بعض وقت 7ویں مہینے میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر آپ اور ایک قدرت کا کمال دیکھیے، 9ویں مہینے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل نارمل ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے، وہ تو عموماً ہوتا ہے، لیکن 8ویں مہینے میں اگر پیدا ہو گیا بچہ، بچے کو بہت دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے، بہت کمزور ہوتے ہیں ایسے بچے، ان کو بہت دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب عقل کیا سمجھتی ہے کہ 9ویں مہینے میں بالکل نارمل پیدا ہو رہا ہے بچہ، 8ویں مہینے میں ناقص حالت میں پیدا ہو رہا ہے، تو 7ویں مہینے میں کیا ہونا تھا؟ اور ناقص حالت میں ہونا تھا نا، ایسا نہیں ہے۔ پھر 7ویں مہینے میں اگر پیدا ہو گیا تو پھر پرفیکٹ ہوتا ہے۔ 9ویں مہینے پیدا ہو گیا نارمل ہے، 8ویں مہینے میں پیدا ہوا اب نارمل ہے، اس کو بہت دیکھ ریکھ کی ضرورت، بہت کمزور ہوتی ہے۔ یا اگر 7ویں ہی مہینے میں پیدا ہو گیا تو کوئی مشکل نہیں ہے، بہت اچھی حالت میں پیدا ہو جاتا ہے اگر 7ویں مہینے میں پیدا ہو گیا تو مطلب یہ کہ ہر طرح قدرت اپنی قدرت کی نیرنگیاں دکھا رہی ہے۔ اب ارشاد ہوتا ہے اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَنُخِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر ایک کو پورے اتنے ہی دن رہنا ہے، 9ویں مہینے میں ہر بچہ پیدا ہو رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو 8ویں مہینے میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا کیا ڈاکٹرز اس کی حکمتیں بیان کرتے ہیں، بعض وقت آپریشن کر کے جلدی نکال لیتے ہیں، کبھی بولتے ہیں کہ بچہ الٹا ہو گیا ہے، کبھی بولتے ہیں کہ بچہ اتھڑیاں پہن لیا ہے، کبھی بولتے ہیں کہ بچہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، اس کو باہر نکال لینا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو در حقیقت قدرت کی طرف سے وقت آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب وقت لاتا ہے کچھ نہ کچھ اسباب بن جاتے ہیں۔ نُخِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کیا معلوم ہو رہا ہے جس طرح زندگی کے دنیا میں رہنے کے لیے میعاد مقرر نہیں ہے، ایسا نہیں کہ آدمی پیدا ہو گیا تو 60 سال سے پہلے مرنے والا نہیں ہے، 70 سال سے پہلے مرنے والا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، کسی بھی وقت مر سکتا ہے نا۔ جس طرح دنیا میں رہنے کے لیے میعاد مقرر نہیں، اس کی مرضی کی بات ہے، اسی طرح ماں کے پیٹ میں جو بچہ رہتا ہے اس کے لیے بھی کوئی میعاد مقرر نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کی بات ہے۔ نُخِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، ہم ماؤں کے پیٹ میں، ماؤں کے رحموں میں قرار بخشتے ہیں، ما نشاء الی اجل مسمى، مقررہ میعاد تک جتنا ہم چاہیں۔ مطلب کیا نکلا؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے۔ ما نشاء، وہاں بھی مرضی اللہ تعالیٰ کی ہی چل رہی ہے، جب تک چاہیں ہم ماؤں کے رحموں میں تمہیں قرار بخشتے ہیں۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر اس کے بعد تم کو ہم بچہ بنا کر باہر نکالتے ہیں۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تم کو بچہ بنا کے باہر نکالتے ہیں۔
اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ بچہ بنا کے باہر نکالتے ہیں، مطلب بچہ پیدا ہوتا ہے 7ویں مہینے میں یا 8ویں مہینے میں یا 9ویں مہینے میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ماں کے رحم سے بچہ باہر آ جاتا ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے. ثم نخرجکم طفلا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیسا کمزور، کیسا ناتواں ہوتا ہے. علامہ صاحب حضرت ان کی جو تفسیر مشہور ہے، ایک بہت بڑے مفسر فرماتے ہیں کہ بچہ اگر پیدا ہو، بچے کی پیدائش کے لیے علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اتنا کمزور ہوتا ہے، اس کی جان لینے کے لیے اس کا گلا گھونٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا کمزور پیدا ہوتا ہے بچہ. جب پیدا ہوتا ہے اگر زور سے اس کی ناک پکڑ لی جائے تو دم چھوڑ دینے کے لیے کافی. اگر دبا کے اس کی ناک پکڑ لیں آپ، اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، اتنا کمزور ہوتا ہے پیدائش کے وقت. یعنی اتنی کمزوری میں اللہ تعالیٰ بچے کو پیدا کرتا ہے. ثم نخرجکم طفلا، پھر نکالتے ہیں ہم تمہیں بچہ بنا کر. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر اس کے بعد ہم تم کو ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم پہنچ جائیں اپنے شباب کو. ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم پہنچ جائیں اپنے شباب کو. کل کا کمزور پیدا ہونے والا بچہ آج جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، کیسا تنومند نوجوان بن جاتا ہے، اور کیسی مضبوطی اس میں آ جاتی ہے، اور کیسی طاقتوں قوتوں کا وہ مالک بن جاتا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم میں سے کچھ پہلے فوت ہو جاتے ہیں اور تم میں سے بعض کو پہنچا دیا جاتا ہے نکمی عمر تک، تاکہ وہ کچھ نہ جانے ہر چیز کو جاننے کے بعد. اب کیا ہوتا ہے، وہ کمزور بچہ تنومند نوجوان طاقتور بن جاتا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جو جوانی کی دہلیز کو پہنچ گیا، اب کیا ضروری ہے کہ اس کے 60 سال یا 70 سال یا 80 سال پورے ہوں؟ تو ارشاد ہوتا ہے ایسا بھی ضروری نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو جوانی میں مر جاتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے، ہم کیسے جوان لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیسی کڑیل جوانی میں لوگ مر جاتے ہیں، کبھی ایکسیڈنٹس کی وجہ سے صحیح، کبھی بیماریوں کی وجہ سے صحیح، کبھی کچھ بھی بہانہ بنتا ہے. کیا جوان لوگوں کو موت نہیں آتی؟ آپ ہر سال مرنے والوں کا ایک پرسنٹیج دیکھیں گے تو 1% آپ کو مرنے والوں میں ایسے لوگوں کا ملے گا. آپ پورے ایک سال کا اگر تجزیہ کر کے دیکھیں گے ہر سال، تو کئی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے آپ کی جان پہچان میں، آپ کے ملنے جلنے والوں میں، کہ جن کی جوانی میں موت واقع ہوئی. تو ارشاد ہوتا ہے وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى، تم جوانی کو پہنچ گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب تم بڑھاپے کو پہنچ کے ہی رہو گے. اس کے بعد بھی ہماری ہی مرضی ہے، ہم چاہیں گے تو تم کو بڑھاپے کی عمر تک پہنچائیں گے، نہیں چاہیں گے بڑھاپا دکھانے سے پہلے تم کو دنیا سے اٹھا لیں گے. وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى، تم میں سے کچھ پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، مطلب بڑھاپے کو پہنچنے سے ہی پہلے فوت ہو جاتے ہیں. وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اس کے بعد اگر ہماری رحمت کسی کو ڈھیل دیتی ہے جوانی کو پہنچنے کے بعد، تو البتہ تم اپنی پوری نارمل زندگی گزارتے ہو یہاں تک کہ تم نکمی عمر کو پہنچ جاتے ہو. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، مطلب یہ کہ تم ایک ایسی عمر کو پہنچ جاتے ہو کہ جس عمر کو پہنچنے کے بعد سب کچھ جاننے کے باوجود تم نہیں جانتے. مطلب بڑھاپے کی وجہ سے انسان کی عقل، اس کے فہم کی قوتیں بیکار ہو جاتی ہیں، غور و فکر کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، یادداشت کا خزانہ خالی ہو جاتا ہے. جتنا سیکھا تھا سب بھول گیا، جتنا دیکھا تھا کچھ بھی یاد نہیں ہے. یعنی مطلب کہ بہت زیادہ بڑھاپے کی عمر کو بعض وقت آدمی پہنچتے ہیں تو بعض لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان کو پھر اب کچھ یاد نہیں رہتا. تو جس کو چاہتے ہیں بڑھاپے کی منزل کو پہنچا، تو کیا معلوم ہو رہا ہے، علاقہ بننے کے بعد ہماری مرضی کہ ہم چاہیں تو تم کو پیدا کریں، چاہے تو گرا دیں. پھر اس کے بعد اگر روح پھونک دی جائے تو اس کے بعد ہماری مرضی، چاہے تو 7ویں مہینے میں ہر ماؤں کے پیٹ کے باہر نکال دیں، چاہے تو 8ویں مہینے میں، چاہے تو 9ویں مہینے میں، جب ہم چاہیں تب. پھر جب تم نکل جائیں تو ضروری نہیں کہ جوانی کو پہنچو. اگر ہمارے کرم سے جوانی کی دہلیز پر تم نے قدم رکھ دیا تب بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بڑھاپے کو پہنچو. کئی لوگوں کو تو ہم بڑھاپا دکھانے سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیتے ہیں. اور اگر ہم چاہیں اس کے بعد تو تب کہیں جا کر تم بڑھاپے کی منزل کو پہنچتے ہو جب تمہارا وجود اس طرح ہمارے ہاتھ میں کھلونے کی طرح ہے. اگر مرنے کے بعد دوبارہ ہم تم کو دوبارہ پیدا کر دیں تو کون سی چیز ماننے کے لیے تمہارے لیے رکاوٹ بن رہی ہے. ارشاد ہوتا ہے وَتَرَى الْأَرْضَ، اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، یعنی ایسی عمر کو پہنچ جاؤ کہ جس کے بعد تم کچھ نہ جانو، جاننے کے بعد بھی یعنی بڑھاپے کی وجہ سے یادداشت سلب ہو جائے. اور یہ قدرت جو ظاہر ہو رہی ہے صرف انسانوں میں ظاہر نہیں ہو رہی، دوسری چیزوں میں بھی ظاہر ہو رہی ہے. مثال یہاں پر دی جا رہی ہے وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، وَتَرَى الْأَرْضَ، اب دیکھیے یہاں پر کیا ہے وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى کا مطلب کیا ہے، وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ بُلُوغِ الْأَشَدِّ، تم میں سے بعض پہلے ہی موت دے دیے جاتے ہیں، مطلب جوانی کو پہنچنے سے پہلے موت دے دیے جاتے ہیں.
وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تو بعض لوگ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، چنانچہ تم زمین کو دیکھتے ہو، حامدہ مطلب یہاں پر یابسہ، میتہ، زمین کو مردہ حالت میں دیکھتے ہو، سوکھی ہوئی حالت میں دیکھتے ہو، خشک حالت میں دیکھتے ہو۔ دھپکالے کے بعد پوری زمین موت کا سناٹا پیش کرتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب ہم نے اس پر بارش نازل فرما دی، پانی ہم نے اتارا، المطر بارش نازل فرمائی، اہتزت تحرکت للنبات، زمین میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ گھاس پھوس کے لیے حرکت میں آ جاتی ہے اور گھاس پھوس پیدا ہو جاتی ہے۔ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اگاتی ہے خوشنما جوڑوں کو۔ خوشنما جوڑوں کو اگاتی ہے کا مطلب یہ کہ طرح طرح کی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ قدرت کی نئی رنگیاں جو دیکھنے میں آ رہی ہیں، انسان کے تخلیق کے یہ مراحل، قدم قدم پر انسان کا سلامتی سے گزر گزر کے بچ بچ کے بڑھاپے کی عمر تک پہنچنا، یعنی کتنے رسکس ہیں انسان کو بڑھاپے کی منزل تک پہنچنے کے لیے، آپ غور کیجئے۔ یعنی مطلب یہ کہ مضغہ تھا، پیدا ہونا ضروری نہیں تھا، پیدا ہو گیا، جوانی تک پہنچنا ضروری نہیں تھا، جوانی تک پہنچ گیا، بڑھاپے تک پہنچنا ضروری نہیں تھا، اب بڑھاپے تک پہنچ گیا تو اس کی مرضی کی بات ہے۔ یہی معاملہ زمین کا ہوتا ہے کہ مردہ زمین بارشیں پڑنے کے بعد زندہ ہو جاتی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ یعنی زرنگاریاں اس کی دلیل ہیں۔ ذَلِكَ، یہ سب دیکھنے سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور اللہ رب العزت مردوں کو زندہ فرماتا ہے، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو جو لوگ بعد الموت کے منکر تھے، ان کو انسان کی تخلیق کے مراحل پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی تاکہ ان کو اندازہ ہو سکے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائے گا ان مردوں کو جو قبروں میں ہیں۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت، ایسی قدرت رکھنے والے کا یہ ارادہ ہے، اللہ حق ہے۔ اس سے یہ سب دیکھنے، غور کرنے، اتنا سب سننے سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ سب سوچنے سمجھنے سے، غور و فکر کرنے سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ ذالک، یہ یعنی یہ سب قدرت کی نشانیاں یہ بتا رہی ہیں بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور اللہ مردوں کو زندہ فرمائے گا، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں ذرا برابر شک نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ رب العزت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر کسی روشن کتاب کے۔ وہ انکار کر رہے ہیں تو ان کے پاس انکار کا بیس کیا ہے؟ نہیں مانتے تو نہیں ماننے کی دلیل کیا ہے؟ وہ جھٹلاتے ہیں تو جھٹکانے کے لیے ان کے پاس کیا ثبوت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو نہیں ماننا چاہتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے بغیر علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، ولا ہدا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ولا کتاب منیر، اور ان کے پاس کوئی روشن کتاب بھی نہیں ہے۔ ایسا احمق کہ جس میں فہم و فراست کا نام نشان تک نہیں ہے، جس نے کسی جاننے بوجھنے والے سے پوچھ کر اپنی جہالت دور بھی نہیں کی، جس بدنصیب نے کسی آسمانی صحیفے کا مطالعہ بھی نہیں کیا، تو ایسے شخص کی بات کا کیا اعتبار؟ ایسے جاہل کی بات کا کیا بھروسہ؟ ایسے احمق کی بات کا کیا اعتبار؟ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ثانی عطفیہ لیضل عن سبیل اللہ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق، گردن موڑتے ہوئے تاکہ بہکا دے اللہ کی راہ سے، اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ہم چکھائیں گے قیامت کے دن اسے جلانے والی آگ کا عذاب۔ اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، بغیر علم، ولا خدا کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس، ولا کتاب منیر، کسی آسمانی کتاب صحیفے کا اس نے مطالعہ نہیں کیا، کسی روشن کتاب کے مضامین سے اس کو واقفیت نہیں ہے، بے بنیاد
مفروضات پر، بے بنیاد نظریات پر جو شخص لوگوں کو گمراہ کرے گا، راہ حق سے بھٹکائے گا گردن موڑتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں ہم اس کو جلانے والی آگ کا عذاب چکھائیں گے، عذاب الحریق، جلانے والی آگ کا عذاب ہم قیامت کے دن اس کو چکھائیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا، اسے بتایا جائے گا کہ سزا ہے اس کی جو تدبیر، یہ سزا ہے اس کی جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ رب العالمین کے فیصلے پورے ہونے والے ہیں۔ اب انسان کو اگر عذاب دیا جائے گا، کافر کو اگر عذاب دیا جائے گا، تو اس وجہ سے ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جھٹلایا، بغیر علم کے، بغیر دلیل کے، بغیر آسمانی صحیفے کو پیش کیے کہ اس نے اپنی مرضی سے، اپنی منمانی تعویل، اپنی منمانی خواہشات کی بنیاد پر، اپنی جہالت کی وجہ سے حق کو جھٹلایا، لوگوں کو راہ حق سے بہکایا، جس کی وجہ سے وہ عذاب جہنم کا سزاوار قرار پائے گا، اور اس کو بتایا جائے گا کہ پروردگار کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، تیرے کرتوت کی وجہ سے تو آج اس برے نتیجے کو پہنچ رہا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی کنارے پر کھڑے ہو کر۔ کنارے پر کھڑے ہو کر کا مطلب کیا؟ جو اخلاص کے ساتھ عبادت نہیں کرتا، اخلاص سے جس کی عبادت خالی ہوتی ہے، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اسے بھلائی پہنچے تو مطمئن ہو جاتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، اور اگر پہنچے اسے کوئی آزمائش تو فوراً دین سے منہ موڑ لیتا ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، اس شخص نے برباد کر دی اپنی دنیا بھی اور آخرت بھی۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی تو دنیا اور آخرت کا نقصان ہے۔ یعنی اس سے معلوم کیا ہو رہا ہے، اگر کوئی اسلام کو راہ حق سمجھ کر قبول بھی کر لے، لیکن آزمائشوں کے موقع پر اگر وہ ثابت قدم نہ رہے، تو ایسا شخص بھی ایمان سے ہاتھ دھو لیتا ہے اور ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، وہ عبادت کرتا ہے، اب مشرکین مکہ کا یہاں ذکر ہو رہا ہے جو بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے، جو نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، اللہ کو چھوڑ کر ایسے کی پرستش کرتا ہے کہ جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی تو انتہائی گمراہی ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ پوچھتا ہے اسے جس کی ضرر رسانی زیادہ قریب ہے اس کی نفع رسانی سے۔ یعنی بتوں سے نفع تو مل نہیں سکتی، فائدہ تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، لہذا چونکہ بتوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، لہذا صاف ثابت ہو رہا ہے کہ ان کو پوجنا یہ نقصان ہی ہے، کیونکہ ان سے کوئی فائدہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ پوچھتا ہے اس کو جس کی ضرر رسانی زیادہ قریب ہے اس کی نفع رسانی سے، حالانکہ بت نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ ان کے نقصان کا مطلب یہ ہے کہ ان سے جھوٹی امید لگا کر آدمی آگے چل کر اپنی امیدوں کے خلاف جو نتائج دیکھتا ہے، یہ گویا اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ لبئس المولا و لبئس العشیر، یہ بہت برا دوست ہے اور بہت برا ساتھی ہے۔ یعنی قیامت کے دن جب کافروں کو، مشرکوں کو عذاب دیا جائے گا، تو اس وقت وہ مشرکین کہیں گے کہ جن بتوں پر ہم بھروسہ رکھے ہوئے تھے یہ تو بڑے نکمے نکلے، ہم کو عذاب سے بچا نہیں سک رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبئس المولا و لبئس العشیر، وہ بت جن کی پرستش کر رہے ہیں یہ بہت برے ساتھی اور بہت برے دوست ہیں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید، داخل کرے گا اللہ تعالیٰ انہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، باغات میں رواں ہے جن کے نیچے نہریں، بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ جو اللہ پر، پیغمبروں پر، اللہ تعالیٰ کے کتابوں پر ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے اچھے انجام کا وعدہ کیا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب اس کے بعد آخری کی دو آیتیں ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص یہ خیال کیے بیٹھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی مدد نہیں کرے گا نہ دنیا میں نہ آخرت میں، مکے کے کافر ایسا ہی سمجھ رہے تھے اس وقت، تو ارشاد ہوتا ہے فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، ایسا یقین رکھنے والے کو چاہیے کہ ایک رسی چھت کے ذریعے سے لٹکائے، ثُمَّ لْيَقْطَعْ،
اس کا پھندا گلے میں ڈال کر اس کو کاٹ دے. فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، پھر دیکھے کیا دور کر دیا ہے اس کی خودکشی کی تدبیر نے اس کے غم و غصے کو. مطلب یہ کہ یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں فرمائے گا، یہ خودکشی کرنے کے برابر ہے، اپنے آپ کو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کے برابر ہے. غزوہ بدر کے موقع پر ثابت ہوا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹ لانے والے تھے ان میں سے جو بڑے بڑے سردار سرغنہ تھے وہ مارے گئے. اس کے بعد اب یہ آخری آیت ہے اس درس کی، ارشاد ہوتا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ. ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح انزلناہ آیات بینات، ہم نے اتارا ہے روشن دلیلوں کو، یعنی ایسی دلیلیں ہم نے قرآن مجید میں نازل فرمائی ہیں جن سے عقیدہ توحید، عقیدہ قیامت، عقیدہ رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صورت سے زیادہ روشن ہو کر سامنے آ جاتے ہیں یہ حقائق. ایسی دلیلیں ہم نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں. اب ان دلیلوں کو دیکھ کر بھی اگر کوئی نہیں مانے تو اس کا نتیجہ تو عذاب ہی کا نکلے گا، جو مانے گا تو اس کا فائدہ ہے. یعنی ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں ان کو ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح ہم نے نازل کی ہیں روشن دلیلیں، اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس کتاب کو روشن دلیلوں کے ساتھ. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ رب العزت ہدایت دیتا ہے اس کو جسے وہ ہدایت دینا چاہے. اب اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت سے محروم رکھنا چاہے، ہدایت کی توفیق نہ دے، اتنا سب کچھ سن کر بھی اس کے لیے ماننا کوئی ضروری نہیں ہے. تو ان آیتوں کا خلاصہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے مراحل پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہوئے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے، اور مردہ زمین کے زندہ ہونے کو مثال کے طور پہ پیش فرما کر اس حقیقت کو ظاہر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، قیامت آنے والی ہے، مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو خبروں میں ہے قیامت کے دن ضرور اٹھیں گے. اب انسانوں کا یہ حال ہے، کافروں کا، جھگڑالو کافروں کا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، کسی آسمانی کتاب، کسی آسمانی صحیفے کا انہوں نے مطالعہ نہیں کیا، اپنی منمانی خواہشات کی پیروی میں یا اپنی جہالت کی بنیاد پر جو کہہ رہے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وہ بھی، ان کی بات ماننے والے بھی جہنم میں جائیں گے. اور یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جو لوگ پکے ایمان کے ساتھ، پکے یقین کے ساتھ عبادت نہیں کرتے ان کا بھی بہت برا انجام ہوگا. اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں. اور جو لوگ بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والے ہیں ان کے بارے میں تو صاف طور پر بتا دیا گیا کہ یہ بت ان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان. اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کا اچھا انجام یہ ہوگا جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، باغات میں رواں ہے جن کے نیچے نہریں. ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے. اب مکے کے کافر جو یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ مدد نہیں فرمائے گا، ان کا یہ سمجھنا اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ضرور فرمائے گا. چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر، پھر دیکھتے دیکھتے فتح مکہ کے موقع پر یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اس طرح اس قرآن مجید کو ہم نے روشن دلیلوں کے ساتھ نازل کیا. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو دیتا ہے جس کو ہدایت دینے کا وہ ارادہ فرماتا ہے. خلاصہ نکلا کہ جو لوگ مرنے کے بعد کی زندگی کے منکر تھے ان کو مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی، اور جو لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن مجید پر اب تک ایمان نہیں لائے تھے ان کو قرآن مجید پر، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے. اب یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے میں جو کافر تھے ڈائریکٹ خطاب ان سے ہے، لیکن انڈائریکٹ بالواسطہ یہ خطاب قیامت تک ان تمام انسانوں سے ہے جو اب تک ایمان نہیں لائے ہیں. ان سب کو ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو، ہم کو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر یقین کامل، ایمان کامل رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایمان کی برکتیں دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا و سیدنا محمد وعلی آلہ و صحابتہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.